بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو کی جانب سے سعودی تنصیبات پر حملے کے بعد سعودی عرب کے حق دفاع کی حمایت کیے جانے پر ایرانی وزیر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ان کے ملک پر کسی بھی حملے کو کھلی جنگ تصور کیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بات اپنے امریکی ہم منصب مائک پومپیو کے اس بیان کے بعد کہی ہے کہ سعودی تنصیبات پر حملہ ایک جنگی اقدام تھا اور ایران کے اقدامات ناقابل برداشت ہیں، اور یہ کہ امریکہ سعودی عرب کی خام تیل کی تنصیبات پر حالیہ حملوں کے بعد اس کے حق دفاع کی حمایت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جمعرات کو امریکی چینل CNN سے بات کرتے ہوئے جواد ظریف کا کہنا تھا کہ میں ایک انتہائی سنجیدہ بیان دے رہا ہوں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم کسی عسکری تنازعہ میں الجھنا نہیں چاہتے، مگر ہم اپنے علاقے کا دفاع کرنے کے لیے آنکھ بھی نہیں جھپکیں گے۔ ناظرین کرام، ایرانی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور ان کے حامیوں کے سعودی تیل کی تنصیبات کے حوالے سے ایران پر الزامات امریکی صدر کو ایک جنگ میں دھکیلنے کی کوشش بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ٹویٹر پر ایک پیغام میں جواد ظریف نے کہا کہ جنگی کارروائی یا جنگ کی کوششیں بی ٹیم اور ان کے پرعزم ساتھی ڈونلڈ ٹرمپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ماضی میں جواد ظریف نے بی ٹیم کی اصطلاح اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے لیے استعمال کی تھی۔ ناظرین کرام، مائک پومپیو بدھ کو سعودی حکام سے ملاقات کے لیے ریاض پہنچے تھے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کے بعد ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ ایران کے اقدامات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور تیل تنصیبات پر حملے نہ صرف سعودی عرب بلکہ امریکی شہریوں اور دنیا میں تیل کی رسد کے لیے بھی خطرہ تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ بات یقینی دکھائی دے رہی ہے کہ تیل کی تنصیبات پر حملوں کے پیچھے ایران کا ہی ہاتھ تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جوابی اقدام کے لیے امریکہ کے پاس بہت سی آپشنز ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک آخری آپشن ہے اور پھر کچھ اس سے کم درجے کے آپشنز ہیں، ہم دیکھیں گے، ہماری پوزیشن بہت مضبوط ہے۔ ناظرین کرام، بدھ کو ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے امریکی وزیر خزانہ سے ایران پر عائد پابندیوں میں مزید سختی اور اضافے کے لیے بھی کہا ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس اقدام پر ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے امریکہ کی اشتعال انگیز معاشی جنگ کی مذمت کی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کا مقصد جان بوجھ کر ایرانی عوام کو نشانہ بنانا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ سینچر کو سعودی عرب میں بقیق اور خریس کے علاقوں میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں میں دنیا میں تیل صاف کرنے کا سب سے بڑا کارخانہ بھی متاثر ہوا، اور جہاں کمپنی کی نصف پیداوار معطل ہو گئی، وہیں تیل کی عالمی رسد میں بھی کمی آئی ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ کے بعد سعودی عرب نے بھی بدھ کو ایران پر براہ راست ان حملوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ ایران اس قسم کی کسی کارروائی میں ملوث ہونے کی تردید کر رہا ہے اور اس نے خبردار کیا ہے کہ کسی بھی حملے کی صورت میں وہ جواب دے گا۔ اس سے پہلے بھی یمن میں ایران کے حامی حوثی باغی کہہ چکے ہیں کہ ان حملوں کے پیچھے وہ ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے حکام نے ایک پریس کانفرنس میں کچھ ڈرونز اور کروز میزائلوں کے ملبے کی نمائش کی اور دعویٰ کیا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تیل کی تنصیبات پر ہونے والے حملے میں ایران ملوث ہے۔ ناظرین کرام، سعودی حکام کا کہنا تھا کہ تنصیبات پر 18 ڈرونز اور 7 کروز میزائلوں سے حملہ کیا گیا اور وہ یمن کی جانب سے نہیں داغے گئے۔ وزارت دفاع کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے بتایا کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حملہ شمال کی جانب سے کیا گیا اور بلا شبہ اس کی مدد ایران نے کی۔ تاہم کرنل مالکی نے کہا کہ سعودی حکام اب بھی اس چیز کے تعین پر لگے ہوئے ہیں کہ حملے کا اصل مقام کیا تھا۔ ملبے میں ایک ڈرون کا پر بھی دکھایا گیا جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ایرانی ڈرون کا ڈیلٹا پر ہے۔ کرنل مالکی کا کہنا تھا کہ ڈرون پر موجود کمپیوٹر سے حاصل کردہ ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایرانی ہے۔ کرنل مالکی نے کہا کہ بقیق میں واقع تنصیبات پر 18 ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا،
जबकि दोनों मकामात पर 7 क्रूज मिसाइल भी दागे गए, जिनमें से 4 ने खरीस आयल फील्ड को निशाना बनाया, जबकि 3 इबकीक से कुछ पहले गिर गए। नाजरीन, कर्नल मालिकी का मजीद कहना था कि तमाम मिसाइल शुमाल से आए थे। उन्होंने एक ड्रोन की वीडियो भी दिखाई जिसमें इबकीक को निशाना बनाया। इस मौके पर तबाही और नुकसानात को तस्वीर और नक्शों की मदद से दिखाया गया। उनका मजीद कहना था कि खरीस में क्रूज मिसाइल के दुरुस्त हमले से जाहिर होता है कि इसके पीछे ईरान के प्रॉक्सी नहीं, क्योंकि उनमें इतनी सलाहियत ही नहीं है। नाजरीन कराम, कर्नल मालिकी ने यह भी कहा कि अभी ये तफसील नहीं दी जा सकती कि हमला किस जगह से किया गया। ये जैसे ही वाज़ेह होगा इसके बारे में बताया जाएगा। नाजरीन कराम, सऊदी हुकाम के ऐलान के बरक्स अमरीकी हुकाम चंद रोज़ कबल दावा कर चुके हैं कि अमरीका ने ईरान में उस मकाम का पता चला लिया है जहां से सऊदी अरब की तेल की तनसीबात पर ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल दागे गए। एक सीनियर अमरीकी एहलकार ने BBC न्यूज़ को बताया कि ये मकाम जनूबी ईरान में खलीज के शुमाली सिरे पर वाक़े है। एहलकार का मजीद कहना था कि सऊदी एयर डिफेंस ने ड्रोन्स और मिसाइलों को नहीं रोका, क्योंकि उनका रुख यमन के हमलों को रोकने के लिए जनूब की जानिब था। नाजरीन कराम, सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हमलों का असर आलमी मंडी में तेल की कीमतों पर भी देखने में आया था, और जहां पीर को बाजार खुलते ही आलमी मंडी में तेल की कीमत गुज़श्ता 4 माह की बुलंद तरीन सतह को जा पहुंची थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक एक दिन के कारोबार में ये 1988 के बाद होने वाला सबसे बड़ा इजाफा है। सऊदी तनसीबात के मुकम्मल तौर पर बहाल होने में कई हफ्ते लग सकते हैं, और इन हमलों की वजह से तेल की आलमी रसद में फौरी तौर पर 5% कमी आ गई है।